یہ کہتے ہیں قیامت کے بارے میں حضور ہاں کیا وضاحت فرمائیں. اس میں انہوں نے کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ قیامت کے متعلق سوال ہوا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے. کیسا پیارا جواب ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ کب ہوگی، جب بھی ہوگی تم پر تو قیامت ٹوٹ پڑے گی، کیونکہ تمہیں اپنا حساب دینا ہوگا. تو اگر قیامت کے متعلق دلچسپی ہے تو کب کی بحث بیکار ہے. یہ بحث ہونی چاہیے کہ کیا قیامت کے دن میں اس لائق بھی ہوں گا کہ نہیں کہ اپنا حساب کتاب خدا کے حضور پیش کر سکوں اور میری بخشش کے سامان ہوں. تو آپ کو بھی قیامت کے متعلق میری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی قیامت کا فکر کریں. اس بڑی قیامت میں اتنی دلچسپی لینے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں انفرادی قیامت نہیں ہے بلکہ وہ اجتماعی قیامت کا تصور ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تمام دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. قیامت کے ضمن میں یاد رکھیں کہ دو طرح کے مضامین ملتے ہیں. ایک ہے قیامت معنوی طور پر اور تمثیل کے طور پر. ایسی قیامتیں قوموں پر پہلے بھی آئیں اور قوموں کے حالات تبدیل ہو گئے اور بڑے بڑے انقلابات واقع ہوئے، ان کو بھی قیامت ہی کہا جاتا ہے. اور ایک قیامت وہ ہے جس کو ڈومز ڈے کہتے ہیں انگریزی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی صف لپیٹ دی جائے اور کچھ یہاں باقی نہ رہے. یہ جو قیامت ہے یہ بہت بعید کی بات ہے، بہت دور کا سلسلہ ہے، اور جب بھی آئے گی اشرار الناس پہ آئے گی، یعنی ایسے لوگوں پر آئے گی جن کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ بہرحال یہ قومیں اب زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی. تمام بنی نوع انسان سے سعادت ہمیشہ کے لیے اٹھ چکی ہے. وہ آخری تنبیہ جو کی جانی تھی کی جا چکی، جس نے فائدہ اٹھانا تھا بچ گیا. اب جو کچھ بچ گیا ہے اس لائق نہیں کہ اسے باقی رکھا جائے. یہ وہی مضمون ہے جیسے نوح کی قوم پر ایک جزوی قیامت ٹوٹی تھی اور خدا تعالیٰ نے حضرت نوح کو بتا دیا تھا کہ اب ان لوگوں میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں رہے گا جو شریف ہو اور حق کو قبول کر سکے. تو اسی لیے حضرت نوح نے دعا یہی کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا اب ان کو مٹا دے کہ ان میں کوئی ایسا وجود نہیں رہا جو پاک بچے جنے اور پاک نسل کو آگے بھیجے. تو فاجر و فاسق پیدا کرنے ہیں اور ان کے سوا کچھ یہ نہیں کر سکتے، تو ان کو مٹا دینا بہتر ہے. بس ایک نمونہ خدا نے ہمیں ماضی میں دکھا دیا کہ قیامت کیسی آتی ہے اور کیسے لوگوں پر آتی ہے. ایسے ہی حالات جب عالمگیر ہو جائیں گے تو پھر ایک قیامت آئے گی، اس میں دلچسپی لینے کی کوئی موقع نہیں ہے. انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی قیامت کی فکر کرنی چاہیے. اور جہاں تک انقلابات کا تعلق ہے، اس قیامت کا ذکر قرآن کریم میں لفظ ساعہ سے ملتا ہے. الساعہ اسے بھی قیامت کے معنوں میں سمجھا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کا زیادہ اطلاق روحانی انقلابات پر ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ دیکھو چاند دو ٹکڑے ہو گئے جب رسول اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی. کس بات کی علامت ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے. وہ قیامت اگر ظاہری قیامت ہوتی تو آج 1400 سال سے زائد ہو گئے، وہ کہاں قریب آئی اور کہاں چلی گئی. بس صاف ظاہر ہے کہ جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، اس کی عظیم طاقتوں اور اس کے سے تعلق رکھنے والے ایک انقلاب کا ذکر تھا. اس میں خدا تعالیٰ نے انقلاب کی طاقتیں رکھی ہیں اور عنقریب اس قوم کی کیا پلٹ جائے گی. ایسا ہی ہوا. اس معنی میں قیامت کا دوسرا ذکر حضرت مسیح کے حوالے سے ملتا ہے. وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا کہ وہ بھی ساعت کی نشانی ہوگا. پس مسیح ابن مریم کے دوبارہ نزول کی خوشخبری بھی اس آیت میں دے دی گئی
اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ 7 کا نشان بن جائیں گے، آپ کے بعد قیامت آئے گی۔ احادیث میں اسی طرف اشارہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب ہوگی، اور مولوی پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مسیح سچا تھا، یعنی مسیح موعود علیہ السلام، تو وہ قیامت کہاں گئی؟ تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پہلی قیامت کون سی نظر آ گئی ہے؟ جو 14 سال پہلے آئی تھی، وہ دیکھ لو تو پھر دوسری قیامت دکھائیں گے۔ وہ روحانی اور عظیم روحانی انقلاب ہے جو آ بھی چکا اور تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ بس مسیح سے وابستہ قیامت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ قیامت سے الگ نہیں، کیونکہ مسیح اپنی ذات میں کوئی قیامت نہیں لا سکتا۔ مسیح کی کیا مجال ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت برپا کر دے؟ ہاں، وہ امت ہی کا فرد ہو، آقا سے نہیں بڑھ سکتا۔ بس جو بھی قیامت ہے وہ آنے والے مسیح سے وابستہ، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی قیامت کے تابع اور اسی نہج پر ہوگی جس سے پہلے قیامت آئی تھی۔ بس اگر وہ قیامت آپ کے پیش نظر ہے تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ وہ اس قیامت سے مراد روحانی انقلاب ہے۔ قیامت اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو سے قیامت موت کا اعلان کرتی ہے، سب کی صف لپیٹی جاتی ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے سب کی زندگی کا اعلان کرتی ہے۔ ایک نیا روحانی انقلاب برپا ہو جاتا ہے، سور پھونکا جاتا ہے اور روحیں جاگ اٹھتی ہیں اور مردے قبروں سے نکل نکل کے باہر آتے ہیں۔ بس یہ وجہ ہے کہ روحانی انقلاب کو قیامت کہا جاتا ہے۔ ظہور مہدی آخر زمان